बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर मिनज़्ज़ुलुमाति बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक सूरत सूरह इब्राहीम की पहली आयत आप हजरात के सामने तिलावत की है। दुआ फरमाएं खालिक कायनात मुझे इसका सही मफ़हूम बयान करने और हम सब को मिलकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुरूफ मुक़त्ताअत के बाद खालिक कायनात फरमाते हैं कि ये एक ऐसी किताब है जो हमने उतारी है आपकी तरफ, लितुख़रिजन नासा, ताकि आप निकालें लोगों को मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ। दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, एक ज़ुलुमात जो ज़ुल्मतुन की जमा है, ज़ुल्मत कहते हैं अंधेरे को, ज़ुल्मत कहते हैं तारीकी को। उसके मुकाबले में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ नूर, नूर कहते हैं रोशनी को। रोशनी और तारीकी एक तो हिस्सी होती है जो हमें आंखों से नजर आती है कि दिन को रोशनी होती है, रात को तारीकी छा जाती है। कमरे में आप लाइट जलाते हैं तो रोशनी होती है, लाइट चली जाए तो अंधेरा हो जाता है। तो ये है हिस्सी रोशनी और हिस्सी अंधेरा, और एक है मानवी रोशनी और मानवी अंधेरा। मसलन ईमान रोशनी है और कुफ्र तारीकी है, सुन्नत रोशनी है, नूर है, और बिदअत तारीकी है। तो यहां हिस्सी अंधेरा और हिस्सी रोशनी मुराद नहीं, बल्कि मानवी रोशनी और मानवी अंधेरा मुराद है। मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, किताब के जरिए आप लोगों को अंधेरों से निकालें, रोशनी की तरफ लाएं।
کفر کے اندھیروں سے، بدعات کے اندھیروں سے لوگوں کو نکال کر آپ ان کو ایمان کی طرف لے آئیں۔ کتاب ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی۔ خالق کائنات فرماتے ہیں فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس شخص کے سینے کو اللہ تعالی نے اسلام کے لیے کھول دیا بس وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے۔ تو یہ مانوی نور ہے، مانوی روشنی ہے۔ ایک اور مقام پہ خالق کائنات فرماتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پہلی جہالت کی طرح تم اپنے سنگار کو ظاہر نہ کرو۔ تو یہاں جاہلیت کے ساتھ اولا کا لفظ استعمال ہوا، پہلی جہالت، جس سے اشارہ ملا کہ جاہلیت کا ایک اور دور بھی آنے والا ہے، کیونکہ اولا کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں اخرى ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کفر، شرک اور بدعات کے اندھیرے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اندھیروں سے نکالا۔ وہ دور جاہلیت تھا، جاہلیت کا پہلا دور، اشارہ ملا کہ دور جاہلیت ایک اور بھی آنے والا ہے، اور یہ وہ ہمارا دور ہے جس میں آج ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جو کام ہو رہے تھے وہی کام آج بھی ہو رہے ہیں، بس یہ ہے کہ لفظوں کا مفہوم تبدیل کیا جا رہا ہے۔ باقی اعمال وہی ہیں جو زمانہ جاہلیت میں تھے۔ زمانہ جاہلیت میں شرک تھا، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، تو جو شرک زمانہ جاہلیت میں تھا وہی شرک آج بھی ہے، لیکن اس کی صورت تبدیل ہو گئی، اس کی شکل تبدیل ہو گئی۔ وہ بتوں سے مانگتے تھے، آج کل قبروں سے مانگتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جوا تھا، جوا آج بھی ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں جو چیز تھی وہی چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ وہ جہالت کا پہلا دور تھا، یہ جہالت کا دوسرا دور ہے۔
لیکن آج کل اس کو روشن خیالی کہا جاتا۔ تو میں نے عرض کیا الفاظ کا مفہوم تبدیل کیا جا رہا ہے، باقی چیز وہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی رغبت، لوگوں کا میلان کتوں کی طرف تھا، اور اس دور میں بھی آپ حضرات دیکھ لیں، عوام تو عوام، حکمرانوں کو ذرا دیکھ لیں کہ کتوں کے ساتھ ان کا کس قدر لگاؤ ہے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں کتوں کی محبت تھی، اسلام نے ان کے اذہان سے، ان کے قلوب سے، ان کے دلوں سے کتوں کی محبت نکالی۔ اس لیے اسلام نے کتوں کے بارے میں انتہائی شدت اختیار کی۔ پہلے تو ہر قسم کے کتے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ جہاں بھی کتا پاؤ اسے قتل کرو۔ پھر آہستہ آہستہ اس حکم میں تخفیف آتی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کالے رنگ کے کتے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، بے شک وہ شیطان ہے۔ کتوں کے بارے میں اس قدر شدت کہ کتے کا لعاب ناپاک، جس برتن کو لگ جائے اسے 7 مرتبہ دھو، تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے کتوں کی محبت نکل جائے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے اندھیرے تھے جو کہ مختلف شکلوں میں آج بھی موجود ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ سود لیتے تھے، سود کی مختلف قسمیں آج کل بھی رائج۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان اندھیروں سے نکالا، روشنی کی طرف لائے۔ تو جو چیزیں، جو اعمال زمانہ جاہلیت میں تاریکیوں میں شمار ہوتے تھے، وہ آج بھی تاریکیوں میں شمار ہوں گے۔ وہ لاکھ خود کو روشن خیال اور مہذب کہتے رہیں، لیکن حقیقت میں یہ روشن خیالی نہیں، تاریک خیالی۔ نور کہتے ہیں روشنی کو۔ نور کا لفظ خالق کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا اور قرآن مجید کے لیے استعمال فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لوگ اندھیروں سے نکلے، روشنی کی طرف آ گئے۔ تو آج بھی جو نبوی تعلیمات سے آراستہ ہو وہ روشن خیال ہوگا۔ اور جس کو کوئی پتہ نہ ہو کہ میں کس راستے پہ جا رہا ہوں، جو حلال و حرام میں فرق نہ کر سکے، جس کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ کون سا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، کون سا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، وہ روشن خیال نہیں ہو سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں
لڑکیوں کی پیدائش باعث عار سمجھتے تھے. اگر کسی کی ہاں کوئی بچی پیدا ہو جاتی تو وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا. یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا. یتوارا من القوم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجهه مسودا وهو کظیم، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کڑتا ہے. یتوارا من القوم، وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے اور وہ کہتا ہے یمسکہ علی ہون لم یدسہ فی التراب، کہ ذلت کے ساتھ اس بچی کو رکھے اور یا اس کو مٹی میں دفن کر دے. یہ ان کی کیفیت تھی. اور میں نے عرض کیا یہ دور بھی جاہلیت کا دور ہے، لیکن الفاظ کا مفہوم تبدیل کیا گیا. آپ حضرات نے نیٹ پہ دیکھا کہ ایک ظالم انسان نما خنزیر نے، جس کو شاید خنزیر کہنا بھی خنزیر کی توہین ہوگی، اس لیے کہ انسان جب حد انسانیت کو کراس کرتا ہے، انسان جب انسانیت کی پٹڑی سے اتر جاتا ہے تو وہ جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے. آپ نے نیٹ پہ واقعہ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اس ظالم انسان نے ماں کی گود سے بچی چھین کر اس کو فائرنگ کا نشانہ بنایا کہ میں نے تو بیٹے کی تمنا کی تھی، تو میرے ہاں بیٹی کی ولادت کیوں ہوئی؟ تو زمانہ جاہلیت میں بھی بچیوں کو، بیٹیوں کو وہ اپنے لیے عار سمجھتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے، اور اس دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے. تو جو اعمال زمانہ جاہلیت میں تھے وہی اعمال آج بھی ہیں. اس زمانے کی جہالت کا خاتمہ ہوا تھا نبوی تعلیمات کے ساتھ، اور اس زمانے میں بھی جہالت کا خاتمہ ہوگا نبوی تعلیمات کے ساتھ. ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آنا پڑے گا. تو فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رسم کو ختم کیا معاشرے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی ولادت کے فضائل بیان فرمائے. بہت سارے فضائل روایات میں موجود، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرے ان کو اپنے لیے باعث عار نہ سمجھے، ان کے حقوق کا خیال رکھے، اچھی طرح ان کی تربیت کرے. اور بعض روایات میں نکاح کا بھی لفظ ہے، جب ان کی شادی کا وقت آئے تو ان کا نکاح بھی کر دے کسی کے ساتھ.
تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ انہوں نے پوچھا اگر 1 بیٹی ہو؟ آپ نے فرمایا 1 کا بھی یہی حکم ہے۔ 1 بیٹی کی تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، وہ بھی محروم نہیں ہوگا، یہی 1 بیٹی اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ ان کے لیے جہنم سے پردہ بن جائے گی، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جنت میں۔ 2 انگلیوں کو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی ولادت کے فضائل بیان فرمائے۔ مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بچیوں کی ولادت پہ پریشان ہوتے تھے، ناخوش ہوتے تھے، اور اس کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اذہان کو بدلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیٹیوں کے فضائل بیان فرمائے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ 3 کا انتقال تو پہلے ہو چکا، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ کے ساتھ۔